ایک نعرہ ہو جائے جی پاکستان کے لیے اور مسلح افواج کے لیے. اس سے شروع کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مسلح افواج زندہ باد. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور بھی ہوں اور اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے، بالخصوص رانا جاوید صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے بڑے پرومیننٹ فلانتھراپسٹ نوید انور صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو آفتاب صاحب ہیں، سلمان آفتاب صاحب جو ہیں، وہ ظاہر ہے انہوں نے بڑے محبت والی بات کی ہے میرے تعارف میں. میں بڑا مشکور ہوں. رانا زاہد صاحب جو ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا وی شوڈ اپریشیٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو آصف صاحب ہیں، آصف ملک اور آصف عوان صاحب، اور ہماری میں اگر کوئی رہ بھی گیا ہے جو میں ذکر نہیں کر پایا، راجہ رزاق صاحب کا بھی ذکر ہوا تھا، اور لوگوں نے بھی بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں نے جو یہاں آئے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، یہ پاکستان سے محبت کا ایک اظہار ہے. ہمارے درمیان ایک بڑی سینئر کمیونٹی، پرومیننٹ کمیونٹی ممبر چودھری رشید صاحب ہیں جو کہ تشریف لائے ہیں، اور یہ بڑے اچھے الفاظ میں ان کا ذکر ہوا. یقیناً یہ کمیونٹی کی شان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیوان ایونیو کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں جب کوئی پاکستان کے لحاظ سے کوئی چیز ہوتی ہے. پاکستان کا کلچرل اور جو بزنس سینٹر بھی ہے یہ، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یوم تشکر کا بھی اعلان کر دیا ہے. کل مختلف پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بھی ایک اسی چیز کا تسلسل ہے جس میں ہم پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور ہم یونٹی کے ساتھ، سالیڈیرٹی کے ساتھ شہداء جو ہیں اس سارے واقعے میں ہوئے ہیں ان کے بھی لیے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے. جگہ جگہ کمیونٹی کے فنکشنز ہوں گے، جو بھی جس طریقے سے سیلیبریشن ہے یہ جاری رہنی چاہیے. میں یہاں مختصر یہ کچھ حالات بیان کروں گا، اور جو ہوا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوا اور پاکستان کی کیا پالیسی تھی. ہماری جو حکومت، بالخصوص پرائم منسٹر، فارن منسٹر، اور جتنے ہمارے مشنز تھے، ان کی جو سفارتی کوششیں تھی یہاں، اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا. اور لیکن بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلح افواج کی جو ویلر ہے، بہادری ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے میں ایک نئی ہسٹری رقم ہوئی ہے. ایک 22 اپریل کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو پہلگام اٹیک کہتے ہیں، اور ہندوستان کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ اس طرح کے جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں یا جن کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک ملائم قسم کی سازش کے تحت پوری دنیا میں ڈڈورا پھینکنا شروع کیا. مگر انہیں حیرانی ہوئی کہ جہاں جہاں وہ سفارتی طور پہ کوشش کر رہے تھے ان کی پٹائی شروع ہوئی. ان کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے کہ پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ اس اٹیک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہندوستان کی ان کاوشوں کا ایک حصہ ہے. یورو ڈس انفو لیب آپ نے سنا ہوگا. 15 سال تک ہندوستان کی کوشش رہی کہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کو پھیلائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں تھے تو ہمارے لوگ بعض اوقات اس پروپیگنڈا کا حصہ بھی ہوتے. یہ بعد میں یورپ والوں نے ڈسکور کیا کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے. بہرحال 22 اپریل کے بعد انہوں نے جو کوشش کی تمام، اور جو خاص کر ایسکیلیشن انہوں نے کوشش کی کرنے کی، پاکستان نے بڑا میچورڈ جواب دیا. پاکستان نے عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا کہ ہم ریسٹرینٹ چاہتے ہیں، ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں،
ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملوں کا صفاقتکاری سے ہونا چاہیے، بٹ ہندوستان نہیں مانا، انہوں نے اسکیلیشن کا رستہ اختیار کیا۔ تمام دنیا میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، خواہ اقوام متحدہ ہے یا دیگر پارٹنر سے، سب نے ہندوستان کو سمجھایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بات چیت سے حل کریں، ایگریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنا۔ اور 6 اور 7 کی جو رات تھی، پاکستان پہ جارحیت کی، انپرووکیٹو جارحیت تھی، اور ایک فالس ایلیگیشن کر کے، بلیم کر کے وہاں ایگریشن جو کی، اس میں وہاں نہ تو کوئی دہشت گرد تھا، نہ ان کا کوئی معاملہ تھا، معصوم شہری جس میں ویمن اور ایلڈرلی بچے، 7 سال کا بچہ بھی شہید ہوا۔ تو یہ بڑی تعداد میں پاکستان کے سویلین پہ ایک ایسا نیفیریس اٹیک کیا گیا جو کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کا ظالمانہ جو وہ کشمیر میں کتنے عرصے سے کر رہا ہے، اس نے کس طریقے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا۔ لیکن یہاں بہت ذکر ہو چکا ہے، پاکستان کی جو مسلح افواج تھی، پاکستان کے شاہینوں نے اس اٹیک کو روکا، نہ صرف اس کی ڈیفینڈ کیا بلکہ ہندوستان کی ایئر فورس کے پرخچے اڑا دیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 6 جہاز گرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہندوستان کی فضائیہ اٹھ نہیں سکی۔ جو جہاز ان کا گرا، جو سکمبل ہو کے واپس گیا، وہ واپس نہیں مڑ سکا۔ اور یہ جنگ جو کہ مختلف یہاں بات ہو چکی ہے، بہت دنیا کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے غیر جانبدار میڈیا نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی افواج اور فضائیہ نے کس جانفشانی، کس مہارت، کس ٹیکنالوجی سے دشمن کی اس جارحیت کو روکا، اور بتا دیا کہ اگر ہم بہت پیسفل ہیں، لیکن اگر آپ حملہ کریں گے، اگر آپ جارحیت کریں گے تو پاکستان آپ کو وہ سبق سکھائے گا جو آپ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حسن جنت! یہ 6 اور 7 کی رات تھی، ہندوستان کا سارا جذبہ خاک میں مل گیا تھا، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب تو شرما شرمی اگلے 2 دن بھی، لیکن پاکستان نے میچورٹی کا، ریسپانسبلٹی کا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ پوری دنیا نے دیکھا پاکستان ریسٹرینٹ کر رہا ہے۔ چونکہ پاکستان نے وہ حملہ روکا تھا، پاکستان نے اس کو جواب دینا تھا، تو پاکستان کا جو یہ مارکہ ہوا، مارکہ حق، جو بنیان المرصوص جو نام رکھا گیا، سٹیل وال، لٹرلی قرآن کی جو آیت ہے، یہاں قاری منان صاحب نے جس لہجے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ یہ پڑھی ہے، حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے قرآن شریف کی آیات پڑھی ہیں، یہی تو ہو رہا ہے فارن پالیسی کے، آپ اگر دوسرا مان لے آپ کو کہ وہ آپ کے پیچھے دوڑے کہ آپ سیز فائر کریں اور وہ ہتھیار کو نیچے پھینکنا چاہے، تو آپ کیسے ٹکاتے؟ پاکستان نے وہی کیا۔ غرضی کا جب پاکستان نے دشمن کے ان نیفیریس ڈیزائنز اور ایگریشن کے خلاف آپریشن آئرن سٹیل یا بنیان المرصوص شروع کیا، تو یہ اتنا ڈسیسو ایکشن تھا کہ ہندوستان کے 26 مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے نقصان کی کوئی حد نہیں ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں چیزیں کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کو چھوڑ بھی دے تو جو 6 جہاز دشمن کے ان کا خاتمہ کیا، یہ بھی ایک بہت تاریخی مثال ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ غرضی کا پاکستان کے حملے کی اتنا زور تھا اور اس کا نقصان اتنا زیادہ تھا کہ ہندوستان دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک جگہ دوسری جگہ سب کے فون کھٹکھٹائے کہ اب سیز فائر چاہیے ہمیں۔ اس موقع پہ پاکستان چاہ سکتا تھا کہ اس کو اور آگے لے جائے،
لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی دشمن چاہے کہ سیز فائر، تو پاکستان نے میگنینمٹی کا مظاہرہ کیا. They pleaded for ceasefire and we accepted because we want peace, diplomacy. اور ہم نہیں چاہتے کہ دو نیوکلیر پاورز جنگ کریں یا جنگ کے دہانے پہ ہو. تو پاکستان ایک رسپانسبل ایکٹر ہے. پاکستان کو سفارتی طور پر ہر جگہ پاکستان کے اس میچورڈ بیہیویئر کی کو تسلیم کیا گیا، اور سب دنیا کے میڈیا نے یہ چیز انتہائی اہم اور کلیئر الفاظ میں کیا کہ اتنے 4 دن کی ساری میں ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کی رسپانسبلٹی نظر آتی ہے. وہاں سے ایگریشن ہے، پاکستان کا سخت جواب ہے. پاکستان نے سیلف ڈیفنس میں سب کچھ کیا، لیکن اس سیلف ڈیفنس میں اس کو وہ سبق سکھایا کہ وہ یاد رکھے. سیز فائر ہوئی اور ہم امریکہ کی، بالخصوص آپ یہاں رہتے ہیں، جو امریکہ کی اور دیگر پاکستان کے جو پارٹنرز ہیں ان کی جو بھی سیز فائر میں ہیلپ ہوئی، پاکستان نے اس کو ویلکم کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرانے کی ان کی جو خواہش ہے، ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کشمیر کا مسئلے کو دنیا سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس کی سازش تھی. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہندوستان نے کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا ہم ایک نیا نارمل بنائیں گے کہ وہاں ہم کسی ملک پہ بھی اٹیک کر لیں، ہم بڑے ہیجیمونک، بڑی پاور ہے یہاں. لیکن اس سب کا انہیں احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، اور ان کو پوری دنیا نے جو سمجھایا اور انہوں نے نہیں سنا. بٹ آج ان کو وہ لیسن ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہاں کی لیڈرشپ ارریسپانسبل بیان دیتی جا رہی ہے. ہم اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کو سینسیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کو بتائیں کہ اس ریجن میں کنفلکٹ اور سٹرائف کی کوئی فیوچر نہیں ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ طاقت کے زور پہ وہ اس علاقے کا توازن نہیں چینج کر سکتے، اور پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی قوم نے، سب نے متحد ہو کر ان کو وہ جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، ان کی پوری دنیا میں سفارتی طور پر ناکامی ہوئی ہے. اور لیکن میں آپ کو یہاں چند چیزیں بتاؤں گا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، انہوں نے پانی کی واٹر ٹیررزم کا رستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بالکل انلیگل ہے. جو بھی لیگل چیز ہے وہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. انہوں نے اگریشن بھی یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اور انٹرنیشنل نارم کے خلاف ہے. پھر واٹر کو کوئی نہیں روکتا، اور لیکن آپ کی تو ٹریٹی ہے اور ٹریٹی میں کوئی ٹرمینیشن کلاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں پہ جاری ہیں. وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں جو RSS BJP ڈسپنسیشن ہے، جو اس کی ہندوتوا پالیسیز ہیں، وہ بدقسمتی کے ساتھ اس ریجن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور ان کی یہ جو بیلیجرنس ہے یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے ورلڈ لیول پہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ خاص کر جو شکاگو کے، دیوان کے اور یہاں الینائے کے آپ لوگ، آپ پاکستان کی طاقت ہے، آپ کے اندر تو پیٹرٹزم کا جذبہ بنا ہوا ہے. میں گزشتہ یہ سارے جب سے یہ 22 اپریل کے بعد ہندوستان کی اگریشن کا سلسلہ ہمیں نے دیکھا، تو آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی اور بڑا میں نے جذبہ دیکھا، اور ان جذبوں کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے پاکستانیت میں. آج جیسے مکی صاحب نے نعرے بھی لگائے پاکستان کے لیے، بڑا ایک ماحول پیدا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلوں کی ہماری ترجمانی کرتا ہے جو ہمیں پاکستان کی محبت. تو یہ کوئی فار گرانٹڈ نہیں ہے، اس کے لیے شہداء نے قربانی دی ہے. آج اگر ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آج دشمن کو نصیحت ہوئی ہے تو پوری قوم کی دعاؤں سے اور شہداء کی قربانیوں سے. تو ایک مرتبہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی
पूरी कौम की जो दवाएं इस सिलसिले में हुई हैं और मसल्ह अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं उसके लिए हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमारी एक जो हिस्ट्री रकम हुई है इसको सेलिब्रेट करें, और जो खासकर कल का दिन भी है जिसमें हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम होगा और जो दुआएं होंगी मसाजिद में आप दुआएं करें, शोहदा के लिए भी दुआएं करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। ये जज्बा रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये कामयाबी हुई है तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम तो जारियत नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस जारियत का जवाब जो हमने जिस ब्रेवरी से दिया पूरी दुनिया ने इसको देखा। और मैं समझता हूँ कि अभी आगे पाकिस्तान के लिए यूनिटी चाहिए, तो आप लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा कि ख्वाह ए पार्टी है, बी है, सी है, सब एक मेज पर इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान की पूरी कौम एक थी, एक सफे पे थी। और मैं समझता हूँ आज पूरी कम्युनिटी है। जो भी दुश्मन देखेगा हमने साफ कर दिया है, वहां से चीजें आ रही थी, हमने अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान चाहता है कि पीस हो, डिप्लोमेसी हो, स्ट्राइफ और कन्फ्लिक्ट नहीं हो। लेकिन अगर आपने फिर भी किसी भूल से काम लिया और दोबारा आपने उस तरह के अज़ाइम के साथ कोई दोबारा एग्रेशन की, तो अब की बार वो जवाब उससे 10 गुना बड़ा जवाब होगा। अब भी पाकिस्तान ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी और वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम सब कुछ अपना मुकम्मल यूज करते तो मैं समझता हूं कि और चीजें वाजे हो कि उन्होंने मजीद शिकस्त उनका मुकद्दर थी। और हम समझते हैं कि सारी एपिसोड के बाद अमन होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, वो अमन नहीं चाहते। इस चीज को आप यहाँ करें। जो रशीद साहब ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म की जरूरत है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म आप अपने जो भी आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, लोकल लोग हैं, जो लोग यहाँ नहीं हैं, उन लोगों को बताएं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अमन के लिए आखिरी दिन तक कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर पाकिस्तान ने वो जवाब दिया जो जवाब पूरी दुनिया देखती है। हम अमन के हक में, वो अमन के दुश्मन हैं। इस मैसेज को आप हाईलाइट कीजिएगा। और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि यहाँ अमेरिका में हम खासकर कश्मीर के लिए और जो यहाँ चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ जगहों पर कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर को हाईलाइट करें। हिंदुस्तान के सारी एपिसोड का मकसद ये था कि कश्मीर से दूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर आज सेंट्रल स्टेज पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त कश्मीर हो रहा है। ये जारी रहना चाहिए ये जज्बा। और आपको इस मुहिम में पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज का एक यूनिटी के साथ देना होगा। इसके में खत्म करने से पहले जोर का नारा एक दफा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फज़ाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया ऑनरेबल कौंसल जनरल। यहाँ पे